السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آ گئی ہوں قرآن مجید باب اول ہے یہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی جو چیپٹر ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہم کس کس بارے میں پڑھیں گے، کیا کیا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کا یہ جو ورڈ ہے، اس سے کیا ورڈ ذہن میں آ رہا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا چیز ہے؟ قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب ہم اس کو چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جو قرآن مجید چیپٹر ہے، اس کے اندر پڑھیں گے ہم قرآن کیا ہے۔ تو قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوئی، جس کے پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں بہت ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخری قطعی جامع اور کامل ضابطہ حیات کے طور پر جو کلام اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا آیا ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جو کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک پاک کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو جبرائیل امین نے واضح عربی زبان میں آپ کے قلب مطلب آپ کے دل پر نازل کیا، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ پاک نے یہ کلام کس پر نازل فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو ہم، جو ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوئی اور جو ہم انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اس کتاب کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن مجید، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن ناسخ الکتب، یہ چیز پڑھیں گے ہم۔ اسماء قرآن، ٹھیک ہے، اسماء کہتے ہیں ہم ناموں کو، اسماء القرآن، قرآن کے نام، القرآن، ٹھیک ہے۔ اسماء قرآن کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ القرآن۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مقدس میں خود اس کے متعدد نام مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب اتاری ہے نا، اس کے اندر ہی آپ کو قرآن مجید کے بے شمار نام مل جائیں گے۔ قرآن مجید کو اور بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے قرآن کو علم یعنی پراپر ناؤن کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے قرآن پاک کے نام ہیں، لیکن اس کے اندر سے سب سے جو برتر نام ہے، جو ایک نام پراپر نام اس کتاب کا جو رکھ دیا گیا ہے، وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کو ایک درجہ حاصل ہو گیا ہے، اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں، اور باقی اس کے کیا نام ہے؟ صفاتی، جو اس کی صفات کو اور خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ سطور ذیل میں ہم بعض اسماء قرآن کا باحوالہ ذکر کر رہے ہیں، مثلاً اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ترجمہ ہے بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں 58 مرتبہ القرآن کا ذکر ہے، 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے، اور 2 مرتبہ قرآنہ کا بطور
مصدر ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قرات سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرات سے ماخوذ ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ پڑھنا۔ چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ نیز قرأ کا معنی ہے جمع کرنا، اور چونکہ قرآن مجید میں صورتیں اور آیات باہم مجتمع ہیں اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ الفرقان، قرآن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ الفرقان، فرقان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: بہت برکت والا ہے جس نے اپنے محبوب بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ باقی اسی طریقے سے قرآن پاک کے اور نام ہیں اس پر، پھر اس میں بتایا ہے قرآن پر ایمان فرض عین، پھر ہے قرآن کے آیات اور صورتوں کی تعداد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر قرآن مجید کا جو چیپٹر ہے اس میں ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی پہلی اور آخری وحی کب، کہاں، کیسے نازل ہوئی وہ پڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے قرآن کی ترتیب، قرآن کی ترتیب کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر ہے حفاظت اور اعجاز القرآن، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے قرآن کا اس کے بعد ہمارے پاس ہے قرآن کا رسم الخط، اس کے بعد ہے الفاظ اور معنی کا مجموعہ۔ پھر ہمارے پاس ہے مکی اور مدنی صورتیں، کون کون سی صورت مکے میں نازل ہوئیں، کون سی مدینے میں نازل ہوئیں۔ پھر ہے مکی دور، پھر ہے مدنی دور، پھر ہے ترتیب نزولی اور توفیقی، پھر ہے قرآن کا چیلنج، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی تحدیات یا چیلنج کئی مراحل پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں ہم پڑھیں گے تعداد، آیات میں اختلافات، یہ سب ہم اس قرآن مجید کے چیپٹر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن مجید کا چیپٹر کا پورا ہم لوگوں نے ریویو کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔